جو چیز بھی اللہ سے دوری کا سبب بنے اس کو چھوڑ دینا تقویٰ کہلاتا ہے، اور متقی ایسی ہی شخص کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے بتایا اس لیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ جو چیز بھی اللہ سے دوری کا سبب بنے اس کو چھوڑ دینا تقویٰ کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، اگر انسان نے اس کو کر لیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ پہلی چیز ہے کفر اور شرک کو چھوڑ دے۔ کفر کہتے ہیں اللہ کو اپنا معبود تسلیم ہی نہیں کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امور لائے ہوئے ہیں اس کا انکار کر دینا، اس کو کہتے ہیں کفر۔ اور شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ اللہ جیسا کسی اور کو شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ کفر اور شرک کو چھوڑ دے تو انسان جنت میں داخل ہو جائے گا، گارنٹی ہے، کیونکہ کفر اور شرک انسان کو ہمیشہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی انسان کفر اور شرک کو چھوڑ دے پھر گارنٹی ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں چلا جائے گا۔ دوسری اور ایک چیز ہے کفر اور شرک کے علاوہ جو جہنم میں لے کر جاتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے۔ کفر اور شرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے کر چلی جاتی، لیکن ایک اور چیز ہے جو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں لے کر چلی جاتی، وہ ہے گناہ کبیرہ۔ اگر گناہ کبیرہ سے بھی انسان بچتا رہے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر تو دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ نمبر 1 کفر اور شرک کو چھوڑ دیا جائے، نمبر 2 بڑے گناہوں سے بچا جائے، انسان جنت میں چلا جائے گا۔ دو چیزوں پر عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کو ایک تسلیم کرنا اور جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے اس پر ایمان لے کر آنا، احکام دین پر عمل کرنا کون سی بڑی مشکل کی بات ہے؟ کفر اور شرک کا تو عمل سے تعلق نہیں ہے، عقیدے سے تعلق ہے اس کا۔ صرف اللہ کو ایک تسلیم کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، بعد الموت پہ ایمان لے کر آنا، قیامت پر ایمان لے کر آنا، اس کا سارا تعلق دل سے ہے، عقیدے سے ہے۔ یہاں تو عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جد و جہد کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کفر اور شرک کا تعلق تو کس سے ہے؟ صرف عقیدے سے۔ رہی دوسری چیز جس کی وجہ سے تھوڑی دیر جہنم میں جا سکتا ہے، وہ ہے کبیرہ گناہ۔ اس کے لیے امور فرائض پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جن چیزوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے اس کے ترک کرنے سے گناہ کبیرہ ہو سکتا ہے، بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی ساری چیزیں عمل سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، بعض چیزیں ادب سے، بعض چیزیں عقائد سے، اور بعض چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے فرض نماز ہے، اس کے ساتھ سنن کو جوڑا ہوا ہے، نوافل کو بھی جوڑا ہوا ہے، لیکن اگر فرض نماز کو چھوڑ دیا کبیرہ گناہ ہو جائے گا۔ اگر سنتوں کو چھوڑ دیا، نوافل کو چھوڑ دیا تو کبیرہ گناہ نہیں ہوگا، شاید ہو سکتا ہے بخشش ہو جائے اور آپ جنت میں چلے جائیں۔ لیکن اگر فرض نماز ہے آپ نے اسی کو چھوڑ دیا، اب تھوڑی دیر جہنم میں جانا پڑے گا آپ کو۔ تو بعض چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں، بعض عقائد سے، اور بعض ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔
تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جنت میں جانا ہے تو دو کام کرنا ہے۔ ایک کام کفر اور شرک سے بچے رہنا ہے، دوسرا کام کبیرہ بڑے گناہوں سے بچے رہنا ہے۔ پوری گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب رہی بات، اگر اس پر عمل کر لیا جنت میں چلا گیا، اگر جنت میں چلا گیا ہے تو پھر فرق مراتب رہتے ہیں، کیونکہ سب تو ایک درجے میں نہیں رہیں گے۔ جیسے میں نے پابندی کی، آپ نے پابندی کی، کفر شرک نہیں کیا اپنی زندگی میں، کبائر سے بچتے رہے، اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اور ایک صحابہ ہیں، تابعین اولیاء جو آج کے زمانے کے قطب و ابدال ہیں، وہ بھی عمل کرتے ہیں، وہ بھی جنت میں آئیں گے۔ کیا سب ایک ہی درجے میں رہیں گے؟ فرق مراتب رہے گا۔ جس کا قرب اللہ سے زیادہ رہے گا اس کا درجہ جنت میں اللہ سے اتنا زیادہ قریب رہے گا، اللہ کے عرش کے اتنا زیادہ قریب رہے گا، نبی کے مقام سے اتنا زیادہ قریب رہے گا اس کا مقام۔ دو چیزوں پر تو عمل کر لیا انسان نے، لیکن ساتھ میں سنن و نوافل کو بھی جوڑ دیا، تسبیحات کو بھی جوڑ دیا، نیکی کاری کو بھی جوڑ دیا، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کے سارے ذرائع کو اختیار کرنے کی کوشش کی، تو جنت میں تو جائے گا، لیکن ساتھ میں مراتب بھی اونچے رہیں گے، پھر وہ قریب تابعین کے بھی مراتب کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ مراحل اس کے آگے چلتے چلے جائیں گے۔ یہ تین چیزیں ہیں، دو کو اگر کسی نے اختیار کیا جنت میں جانا پکا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تقویٰ آ چکا ہے، اور تقوی کے بلبوتے پہ انسان جنت جا سکتا ہے۔ تیسری چیز کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی زیادہ کوشش کرنا، یہ سب سے زیادہ متقی ہونے کی علامت ہے۔ ان دو چیزوں پر عمل کرتے ہوئے، کفر و شرک کو چھوڑتے ہوئے، بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے، ساتھ میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے نوافل بھی پڑھ رہا ہے، سنتوں کا بھی اہتمام کر رہا ہے، حضور نے بتائے ہوئے مستحبات پہ بھی عمل کر رہا ہے، سنن و نوافل پہ بھی پابندی سے عمل چل رہا ہے، تو اور زیادہ قرب بڑھے گا، تو جنت میں تو داخل ہو جائے گا، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے عرش کے قریب اس کو مقام ملنے کی امید ہو جائے گی، کیونکہ جنت میں بھی مراتب رہیں گے۔ ایسا تھوڑی نہ ہوگا میں بھی جنت میں چلا گیا، آپ بھی جنت میں جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب جنت میں جائیں گے، کہو انشاءاللہ سب جنت میں جائیں گے، لیکن ایک صحابی جنت میں جا رہا ہے، ایک ہم جنت میں جا رہے ہیں، ان کے جنت میں جانے کا اور ہمارے جنت میں جانے کا کچھ نہ کچھ فرق رہے گا نا۔ ان کے مراتب اونچے رہیں گے برمقابل ہمارے مراتب کے۔ تو جس نے جتنا اللہ کا قرب حاصل کیا، کفر و شرک کو چھوڑ کر اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے قریب ہونے کے لیے جتنی کوشش کی، اتنے اس کے مراتب جنت میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نئی چیز نہیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک تشتری کے اندر، ایک تشت کے اندر انسان اپنی ساری تمناؤں کو نکال کر رکھ دے، ساری خواہشات کو نکال کر رکھ دے، اور پھر اسے بازار میں لے کر آئے، سرے بازار لے کر آئے، بازار ختم ہونے تک کوئی اس تشتری کے اندر ایسی تمنا نہ رہے جس سے اس کو شرمندگی کرنی پڑے، تو سمجھ جانا آپ متقی بننے کے قابل بن چکا ہے۔ ایسی کوئی تمنا نہ رہے کہ جو انسان بھی دیکھے تو اس کو برا سمجھے، کوئی تمنا نہ رہے۔ اس سے آگے بڑھ کے میں کہوں آپ سے ایک بات، تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے گریبان میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جس کے ذریعے سے ہماری پکڑ ہو سکے، وہ سب سے بڑا متقی بن گیا، سب سے بڑا متقی بن گیا۔ یہ تقوی کے مراتب میں نے آپ کو بتایا، اسی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں، کفر شرک کو چھوڑ دے۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے،
ہنسی بھی آتی ہے اس بات پر. کچھ لوگوں کو دیکھا میں اکثر طبقہ للہیت سے تعلق رکھنے والا ہے، دعوت و تبلیغ سے جڑا ہوا ہے، لیکن وہاں کچھ ابھی بھی باقی ہیں جن کو جو اپنے آپ کو منسلک کرتے ہیں مزاروں سے. وہ رات میں نکلتے ہیں جس وقت ہم گھر جا رہے ہیں، جس وقت ہم گھر جا رہے ہیں اس وقت نکل رہے ہیں. نہیں، صبح جس وقت ہم گھر سے آ رہے ہیں مسجد اس وقت نکل رہے ہیں کلوزر میں، اس وقت کلوزر میں نکل رہے ہیں، اور عشاء پڑھ کے جس وقت ہم جا رہے ہیں اس وقت کلوزر میں واپس آ رہے ہیں. سب کو نہیں دکھ رہے اور ہمیں تو دکھ رہے نا، لیکن کم از کم. لیکن یاد رکھنا چاہیے ساری گھبیال اگر نہ دیکھتا ہو اللہ کی ذات تو دیکھ رہی نا اس کو. کل قیامت کے دن اگر سارے لوگ پکڑ لے اللہ نہ پکڑے تو بس کافی ہے. اگر کوئی ایک انسان کو کل قیامت کے دن بھرپور دلائل پیش کر کے ثابت کرے کہ جہنم میں جانے والا ہے، مجھے بتاؤ اگر اللہ نہ چاہے تو جہنم میں جائے گا؟ جا ہی نہیں سکتا ہے. اور کس کی اتنی طاقت ہے اللہ سے بڑھ کر کے اس کو جہنم میں ڈال سکے؟ کسی کی طاقت نہیں. تو تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے دامن میں اور گریبان میں ایسا کوئی گناہ نہ ہو جس سے ہم پکڑے جانے والے، وہ متقی انسان. اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کفر و شرک سے بچا جائے، کبائر سے بچا جائے، بڑے گناہوں سے بچا جائے. لیکن کیسے پتہ چلے ہم کہ یہ کفر ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بے ادبی ہے؟ یہ کیسے معلوم چلے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کسی نے پوچھا تھا ان سے کہ دین کی کشتی ڈوبے گی کیسے اور دین کی کشتی کنارے لگے گی کیسے؟ تو حضرت نے دونوں کے جواب میں فرمایا علماء کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ علماء. دین کی کشتی اگر ڈوبے گی وہ بھی علماء کی وجہ سے ڈوبے گی، اور دین کی کشتی اگر کنارے پہ نکلے گی وہ بھی علماء کی وجہ سے نکلے گی. بس دوسرا پہلو ہمارا مقصد ہے، پہلا پہلو ہمارا مقصد نہیں ہے، کیونکہ علماء دین کا علم رکھتے ہیں لیکن جانے انجانے میں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو پہلا تو طریقہ ہمارا نہیں ہے، لیکن دین کی کشتی بھی کنارے لانے کا جس کا کام ہے وہ بھی علماء کا کام. یہ کبیرہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے؟ یہ بھی علماء بتائیں گے. رشتہ داروں کے ساتھ حقوق اچھے رکھے خراب رکھے، کیسا گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے؟ یہ بھی علماء بتائیں گے. علماء کے ذریعے ساری چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ علماء کی صحبت میں اگر رہیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، انقلاب زندگی کا کام ہو سکتا ہے. انسان کی جسم کو بدلنے کی چیزیں باہر آئی ہوئی ہیں، دل کو بدلنے کی چیزیں اگر پیدا کرنا ہے اہل اللہ کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے. 60 سال کا انسان خود کو جوان بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے کامیاب بھی ہو جا رہا ہے. اسے بال سفید ہو گئے، سیاہ کرنے میں کیا دیر لگ رہی ہے، فوراً جوانی کو سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے. ظاہری جسم کو بدلنے کے لیے ساری چیزیں باہر آ چکی ہیں، لیکن دلی کیفیت کو اگر آپ کو بدلنا ہے اللہ والوں کی صحبت میں رہنا پڑے گا. نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے. نیک علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں اپنی ان کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے، علماء سے ایسی صحبت رکھے، اللہ والوں سے ایسی صحبت رکھے کہ ان کی کیفیات آپ کے اندر آ جائے، بالکل آپ ان کے مانند ہو جائیں. وہ کہتے ہیں نا خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ لے لیتا ہے، تو ایسی اگر ان کے صحبت میں رہیں گے، ان کے میل جول میں رہیں گے، ان کے طریقے کو دیکھتے رہیں گے تو ان کی کیفیات ہماری کیفیات اگر بن جائیں گی تو کام بن جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے طریقے پر رہتا ہے، جیسا دوست بنائے گا ویسا طریقہ اختیار کرے گا. اب دوست کیسے بنانا ہے؟ ہمیں دوست وہ بنانا ہے جو اللہ سے ملا دے. دوست وہ بنانا ہے جو کل قیامت کے دن فخر کے ساتھ سینہ تان کر چلنے کا موقع نصیب کرے. وہ دوست کیا فائدے کا جو دنیا میں بھی ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے جس کی وجہ سے، اور کل قیامت کے دن بھی شرمندگی اٹھانی پڑے. ہمارے دوست کون ہیں بتاؤں میں آپ کو؟
ہمارے دوست وہ لوگ ہیں جن کے پاس پراپرٹی زیادہ ہے، ہمارے دوست وہ لوگ ہیں جن کے پاس منصب اور عہدے زیادہ ہیں۔ ہم ان لوگوں کو اپنا دوست بنانا اچھا سمجھتے ہیں، قابل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ایسے ہمارے دوست رہیں۔ ہم بیٹھے اٹھے ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جن کے پاس پیسے نہ ہو ان کو تو ہم حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن اس راستے پر اگر چلنا ہے، ہم رجال لا یشقی جلیسہم، اگر اہل اللہ کی صحبت میں رہو گے کبھی بدبخت نہیں بنو گے۔ قربان جائے مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں زیادہ شغف رکھتا ہوں حضرت تھانوی کی کتابوں سے تو وہ زیادہ پڑھتا ہوں میں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو کہنے لگے حضرت شعرا بسا اوقات اپنی بات کو سمجھانے میں، شاعر لوگ بسا اوقات اپنی بات کو سمجھانے میں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی بھائی کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے شاعروں کو دیکھا ہوگا ان کی توجہ کا مرکز ایک رہتا ہے۔ شعر میں اگر کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو نشانہ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، اشاروں میں مار دیتے ہیں وہ لوگ۔ تو وہ کہنے لگے کہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یہ شعراء حضرات بسا اوقات افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں افراط و تفریط کے شکار ہو گئے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، حکیم الامت مجدد ملت کو، جو زمانے کا فقیہ العصر تھا۔ مفتی شفیع عثمانی مفتی اعظم ہیں پاکستان کے، وہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا وہ شعر کون سا ہے؟ تو انہوں نے سنایا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے، ایک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اس کا معنی ہے اللہ والوں کی صحبت میں چند لمحے بیٹھ جانا 100 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے، یعنی تنہا عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ 100 سال یعنی کئی سالوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو کہنے لگے کہ مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، 100 سال کوئی انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور وہ ایک چند منٹ اگر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی عبادت ان عبادتوں سے بڑھ کے کیسے ہو گئی؟ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی تھے، وہ حکیم الامت تھے۔ انہوں نے کہا کیا اس شعر کو میں پڑھوں؟ حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں ضرور پڑھیں۔ انہوں نے کہا ایک زمانہ صحبت اولیاء، ایک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ انہوں نے تو بدل ہی دیا، انہوں نے 100 سالہ کہا تھا، انہوں نے 100 سالہ کہہ دیا کہ اللہ والوں کی صحبت چند لمحے کی 100 سالوں سے بہتر ہے۔ مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے 100 سال کی ہی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی حضرت، آپ تو 100 سال کہہ رہے ہیں، آپ تو 100 سال کہہ رہے ہیں کہ 100 سال اگر کوئی انسان تنہا بیٹھ کر عبادت کرتا رہے اور چند لمحوں کے لیے کوئی انسان اگر نیک اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی وہ عبادت ان 100 سال کی عبادت سے کیسے بڑی ہو گئی؟ حضرت نے آگے فرمایا اپنے حکیمانہ انداز سے، انہوں نے فرمایا 100 سال اگر کوئی عبادت کرتا ہے کیا اس کو امید اور یقین ہے اس بات پر کہ وہ جنت میں چلا جائے گا؟ آپ کہے امید ہے اس کو اس بات پہ؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی؟ نہیں کہہ سکتا ہے کوئی۔ تو یقین ہے کیا آپ کو اس بات پر کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، کہ اس کا انجام اچھا ہوگا؟ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یقین تو نہیں ہے، اور یقین ہوگا بھی کیسے؟ یقین ہوگا بھی کیسے؟ ہمارے سامنے مثال ہے کہ شیطان نے زمین کا کوئی ایسا روا نہیں چھوڑا جہاں پر اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی تھوڑی دیر عبادت کر دی، فخرج فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک اللہ کی لعنت اس پر برستی رہی۔ تھوڑی دیر کا اللہ کا نافرمان بنا تھا نا، ایک ہی بات نہیں مانی تھی، ہمیشہ کے لیے ہلاک و برباد، پٹکار پڑ گئی اس کے اوپر۔ تو اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا اس کو یقین ہے اس بات پر کہ وہ جنت میں چلا جائے گا 100 سال عبادت کرنے کے بعد؟ یقین تو کسی عمل پر بھی نہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے فرمایا لیکن صحبت اللہ والوں کی یہ بات میں ڈنکی کی چوٹ کہہ سکتا ہوں، میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہم رجال لا یشقی جلیسہم،
جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتے، اور جو بدبخت نہیں ہوتا امید ہے اللہ کے ذات سے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ ایمان پر اس کا انتقال ہونا ضروری ہے۔ صحبت اللہ والوں کی لاکھ سالوں کی عبادت سے بہتر، اس کا مطلب یہ کہ کہا انہوں نے ایک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے کیا جواب دیا؟ نہیں، میں پڑھتا ہوں اس کو، ایک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ لاکھ سال کی بیریا عبادت الگ چیز ہے، اور علماء کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہمارے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہم جس کے مذہب کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، جتنے فقیہ گزرے ہیں، جتنے اللہ کے نیک ولی گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، کسی کی زندگی بغیر صحبت کے نہیں گزری۔ ہر ایک کا انقلاب کسی اور سے جڑا ہوا ہے، ہر ایک کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ کسی اور اللہ والے کی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کی زندگی قرآن سے نہیں بدلی یا احادیث سے نہیں بدلی، بلکہ آپ کو کہنا پڑے گا ہاں یہ چیزیں ضرور تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت تھی جس نے یہ تاثیر پیدا کر دی کہ ان کو لقب ہی ملا صحابی کا، صحبت اختیار کرنے کا۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو۔ یوں نہیں کہا جس نے ایمان کی حالت میں قرآن کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی حالت میں جبرائیل کو دیکھا ہو، یوں نہیں کہا، بلکہ یوں کہا جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، مطلب اللہ کے نبی کے طریقے کو دیکھا ہو، ان کے اسوے کو دیکھا ہو، ان کے چلنے پھرنے کے انداز کو دیکھا ہو، تو صحبت سے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ ورنہ تو تنہا اگر انسان سوچے گا تو عقل کی بنیاد پر سوچے گا، وہ انقلاب کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ میں بات کر رہا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کی زندگی میں جو انقلاب آیا، حضرت خود کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے آیا۔ امام جعفر کون ہیں؟ ان کی زندگی میں جو صحبت اختیار کی انہوں نے، یہ امام قاسم بن محمد سے اختیار کی، اور قاسم بن محمد نے جو اختیار کی ہوئی صحبت سلمان فارسی کی ہوئی، اور سلمان فارسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی۔ اور امام قاسم بن محمد کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا تھا، آپ کے دور خلافت میں اگر آپ کسی کو اپنے خلافت کا مستحق سمجھتے ہیں تو بتاؤ آپ خلافت حکومت کس کو دینا چاہتے ہیں؟ اس وقت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا، اللہ کی قسم اس زمین پر خلافت کا مستحق اگر کوئی شخص ہے تو قاسم بن محمد۔ ان کے شاگرد ہیں جعفر صادق، اور ان کی صحبت میں رہنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں، میرے زندگی میں انقلاب کا سبب امام جعفر صادق کے ساتھ وہ 2 سال کی زندگی ہے۔ اگر میں وہ 2 سال کی زندگی امام جعفر کے ساتھ نہ گزارتا تو نعمان ہلاک ہی ہو جاتا۔ امام ابو حنیفہ کا نام نعمان بن ثابت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہلاک ہی ہو جاتا اگر وہ 2 سال کی زندگی مجھے میسر نہیں ہوتی۔ تو اللہ والوں کی صحبت، علماء کی صحبت، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ صحبت رکھنا ہمارے انقلاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا ہے کہ آج کے زمانے میں اہل اللہ کی صحبت کو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ فرض عین سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتا تھا اس وقت شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ درس حدیث بخاری پڑھایا کرتے تھے۔ بخاری کی ختم پر انہوں نے فرمایا، آپ جتنی مرتبہ چاہو بخاری ختم کر لو، جب تک اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کرو گے روح ایمانی نہیں آ سکتی ہے اس وقت تک، جب تک کہ اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی نہیں کرو۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اعمال میں اخلاص اللہ والوں کی صحبت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ سب اللہ والوں کے اقوال ہیں، اور ان کی زندگیاں ایک دوسروں کی صحبت سے بدلی ہوئی ہیں۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ تو شیخ الہند ہیں، آپ کو ہندوستان کا شیخ کہا جاتا ہے، لیکن آپ ہر 8 دن میں 15 دن میں گنگو کا سفر کرتے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی کی صحبت میں جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اس چیز کو آپ نہیں سمجھو گے،
میرے انقلاب کا ذریعہ اور شیخ الہند بننے کا ذریعہ جو بنا ہوا ہے وہی انسان بنا ہوا ہے جو گنگوں میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کا نام مولانا رشید ہے۔ تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ ہم صحبت کیٹیگری کے حساب سے اختیار کرتے ہیں، جن کے پاس مال ہے، پراپرٹی ہے، وہ ہمارے صحبت کے ذریعے بنتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنا ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ لوگ ہماری ظاہری زندگی کو بدل سکتے ہیں، دل کی زندگی کو اگر بدلنا ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ وہ کسی نے کہا تھا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔